بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ مولود کعبہ حضرت علی علیہ السلام، ابو الایمان حضرت ابو طالب و جناب فاطمہ بنت اسد کے بیٹے، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح میں نور، داماد، بھائی، جانشین اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر حضرت امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، زینب و ام کلثوم علیہ السلام کے پدر بزرگوار تھے۔ آپ یوم ولادت سے لے کر تا باحیات پیغمبر اسلام کے مدار المہام کی حیثیت سے کار پرواز رہے۔ امور مملکت ہوں یا میدان جنگ، آپ ہر موقع پر تاجدار دو عالم کے پیش رہے۔ آپ کی ولادت، آپ کی نوری تخلیق، خلقت سرور کائنات کے ساتھ ساتھ پیدائش عالم و آدم سے بہت پہلے ہو چکی تھی، لیکن انسانی شکل و صورت میں آپ کا ظہور و نمود 13 رجب 30 عام الفیل یوم جمعہ بمقام خانہ کعبہ ہوا۔ آپ دونوں طرف سے ہی ہاشمی تھے۔ مورخین عالم نے آپ کے خانہ کعبہ میں پیدا ہونے کے متعلق کبھی کوئی اختلاف ظاہر نہیں کیا، بلکہ کہتے ہیں کہ آپ سے پہلے کوئی نہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں شیر خدا کی پیدائش کا واقعہ تفصیلاً بیان کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹرو انفو نیٹ ورک اور میں ہوں آمنہ گل۔ ناظرین کرام، تواریخ اسلام میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے واقع ولادت کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ فاطمہ بنت اسد کو جب درد زا محسوس ہوا تو وہ خانہ کعبہ کے پاس تشریف لے گئیں اور انہوں نے بارگاہ خداوندی میں یوں دعا کی کہ اے میرے خدایا، تیرے اوپر میرا ایمان ہے اور ان تمام چیزوں پر جو تیری طرف سے تیرے رسول لائے اور ہر پیغمبر لایا اور ہر کتاب پر ایمان ہے جسے تو نے نازل فرمایا۔ میں کلام ابراہیم خلیل کی تصدیق کرتی ہوں اور اس بات کی بھی کہ انہوں نے تیرا بیت عتیق تعمیر کیا۔ بس میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ اس گھر کے حق کا واسطہ دے کر اور اس کے بنانے والے کا واسطہ دے کر اور اس مولود کا واسطہ دے کر جو میرے بطن میں ہے اور جو مجھ سے باتیں کرتا ہے، مجھے اپنی باتوں سے مانوس کرتا ہے اور میں اس بات کا یقین رکھتی ہوں کہ یہ تیری ایک نشانی ہے، لہٰذا میرے اوپر اس کی ولادت کو آسان فرما دے۔ مورخین لکھتے ہیں ناظرین کرام کہ اس دعا کے بعد دیوار کعبہ شک ہوئی اور فاطمہ بنت اسد اس میں داخل ہو گئیں اور وہاں پہ موجود کئی لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گئیں۔ اس کے فوراً بعد دیوار کعبہ جو شک ہوئی تھی باہم دوبارہ مل گئی۔ لوگوں نے تالا کھولنے کی بڑی ہی کوشش کی لیکن کامیابی نہ ملی، لہٰذا یہ سمجھ لیا گیا کہ یہ سب کچھ خداوند عالم کی طرف سے ہوا ہے۔ تاریخ میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ حضرت علی جب پیدا ہوئے تو انہوں نے آنکھ نہیں کھولی، ماں سمجھی کہ شاید بچہ بے نور ہے، مگر جب تیسرے دن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اپنی آغوش مبارک میں لیا تو حضرت علی نے آنکھیں کھول دیں اور جمال رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی نظر ڈالی۔ یعنی یوں معلوم ہوتا ہے جیسے حضرت علی شیر خدا نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ دنیا میں پہنچ کر پہلا چہرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی دیکھیں گے۔ سلام کر کے تلاوت صحف آسمانی شروع کر دی گئی۔ بھائی نے گلے لگایا اور یہ کہہ کر کہ اے علی، جب تم ہمارے ہو تو میں بھی تمہارا ہوں، فوراً منہ میں اپنی زبان دے دی۔ علامہ اربلی لکھتے ہیں کہ واز زبان مبارک دوازدہ چشمہ کشودشد، یعنی زبان رسالت سے دہن امامت میں 12 چشمے جاری ہو گئے اور علی اچھی طرح سیراب ہو گئے۔ الغرض حضرت علی خانہ کعبہ سے چوتھے روز باہر لائے گئے اور اس در پر علی کے نام کا بورڈ نصب کر دیا گیا جو حشام ابن عبد الملک کے زمانے تک لگا رہا۔ آپ پاک و پاکیزہ، طیب و طاہر اور مختون پیدا ہوئے۔ آپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی اور آپ کی پیشانی کبھی کسی بت کے آگے نہیں جھکی، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہہ کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، خانہ کعبہ میں حضرت علی کی ولادت انفرادی حیثیت کی حامل ہے۔ خداوند عالم نے اس فضیلت کو صرف اور صرف آپ کی ذات سے مخصوص فرمایا ہے۔ آپ سے پہلے کسی کی ولادت کبھی خانہ کعبہ میں نہیں ہوئی اور نہ ہی آپ کے بعد کسی کو یہ فضیلت نصیب ہوئی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔